قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں لے کر آیا ہوں آپ کا اپنا شو جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورودھ۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں اسلام کو لے کر ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسلام کو جن باتوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے، جن باتوں سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن شریف پڑھیں، صحیح حدیث پڑھیں اور یہ باتیں جانیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آتنکواد سے متعلق ان تمام موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، میں اپنے مہمان شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ مدنی صاحب حافظ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، حدیث میں اسپیشلائزیشن کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب سے، اور فی الوقت سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ آپ فاؤنڈر ہیں، ڈائریکٹر ہیں askislampedia.com کے۔ شیخ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ اپنے دور کے سب سے طاقتور لوگوں میں خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور ابو سفیان، جو اسلام کے دشمن تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، کئی بار انہوں نے ان پر جانی حملے بھی کیے، باوجود اس کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جیسا کہ شاعر نے کہے خوب کہا، بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، عدو یعنی دشمن، بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ کیا بات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 16 سے زیادہ مرتبہ جانی حملے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، پتھر مارے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی جادو کے ذریعے سے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی طور پر حملے ہوئے، اور ان حملہ کرنے والوں میں جو آگے آگے بڑھ کر اگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ابو سفیان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خالد بن ولید، عمر بن عاص۔ بعد میں انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانی دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی دوستو دوست دشمن بھی قائل ہو گئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے اخلاق، اسلام، یعنی اسلام میں وہ طاقت ہے، اسلامی تعلیمات میں وہ طاقت ہے کہ جس سے پتا چلا کہ اتنے بڑے بڑے جو دشمن تھے، جنہوں نے پوری طریقے سے تلوار آزمائی کی، جنگ آزمائی کی، لیکن آخری میں تعلیمات کے سامنے ان کو ڈھیر ہونا ہی پڑا۔ مثال کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ابو سفیان، جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا ماحول برپا کرنے والے، اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان۔ اور ابو سفیان اپنے 2 جرنل، یعنی کہ باقاعدہ جو کمانڈرز جن کو بنا دیا تھا فوج کے اوپر، ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، دوسری طرف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ دونوں اتنے شدید اور سخت حملہ کرنے والے تھے کہ یہاں تک کہ جنگ احد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری نقصان بھی پہنچایا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ لوگ پھر بھاگ گئے، کفار قریش، اس زمانے کے دشمن، تھوڑا وقتہ طور پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکے، آخر میں پھر وہ بھاگ گئے۔ جنگ احد تو مسلمانوں نے نہیں جیتی، لیکن ان تینوں نے کافی اسلام کو نقصان پہنچا، کئی صحابہ شہید ہوئے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب صحابہ اکرام حملوں کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، تو ایک مشرک نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تو اس نے اٹھا کر ایک پتھر مارا اور ایک پتھر مارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گالے مبارک پر آ کر لگتا ہے ایک پتھر، اور ایک پتھر آ کر پیشانی مبارک پر لگتا ہے۔ یعنی عمر کیا ہے آپ جانتے ہیں، 53 ایئرز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی 54، 55، 56 یہ جو عمر ہے، اس عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے شدید زخم لگے، یعنی بڑھاپے میں زخم مندمل ہونا، واپس پھر پیچ اپ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ پر ایسا وار ہوا کہ آپ کے پیشانے مبارک سے خون نکل رہا تھا، آپ کے گالے مبارک سے خون نکل رہا تھا،
یہ سب چیزوں کے ذمہ دار کون تھے؟ اتنا بڑا جو نقصان ہوا اس کے پیچھے خالد بن ولید، عمر بن عاص، ابو سفیان، یعنی یہ لوگ تھے جنہوں نے مکمل ایک پلان کے تحت انہوں نے دشمنی کی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ دشمن گھر بیٹھ کر دشمنی کرتا ہے اور آپ کو ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ دشمن ایکٹو ہے، آپ کو مارنے کے لیے بھی آ رہا ہے، قتل کرنے کے لیے بھی آ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے کتنے جانی دشمن تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہونے کے قریب جب کفار قریش جنرلی ان کو پتا چل گیا کہ ہماری جتنے طاقت والی شخصیتیں تھیں سب کی سب ختم ہو گئی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بدن طاقت بڑھتے جا رہی ہے، ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ فتح ہونے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ فتح مکہ کے ٹائم پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فتح مکہ سے پہلے ان کے کلمہ پڑھنے میں اور فتح مکہ کے وقت پر کلمہ پڑھنے میں دونوں کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خاص دوست ہوتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ ان کے بارے میں اچھا ذکر کرتے ہیں۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ غائبانہ میں کسی کی برائی بیان کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا، جس کی سندوں کو میں نے چیک کیا، بالکل آتھینٹک ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حکمت اور دانائی کے ساتھ اسلام کو پیش کیا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیے، کیونکہ جو کمانڈرز ہوتے ہیں جنرلی اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں وہ لوگ، تو ان کے عقل کی تعریف اگر کی جائے تو ظاہر بات ہے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس خوشی کے بعد ان کو اگر کوئی چیز بتائی جائے تو سمجھنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں، ایک کامن فینومینا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دوست کے سامنے کہا، یہ خالد بن ولید اور عمر بن عاص تو اتنے ذہین لوگ ہیں، ان کو اسلام کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو دوست جا کر بولتے ہیں، آپ کو بہت عقل مند کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل کی تعریف کرے؟ کہہ رہے کہ ہاں آپ لوگ اتنے عقل مند ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو جب ان کی عقل کی تعریف کی گئی تو وہ ذرا سا جیسے کہتے ہیں سافٹ کارنر پیدا ہونا، آدمی کو ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، تھوڑے سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی کی اچھائی کا اور خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے تو سامنے والا آدمی ویسے بھی آپ کا ریسپیکٹ کرتا ہے، لیکن وہ ریسپیکٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہماری واہ نہیں ہوتا، وہ ریسپیکٹ کا مقصد ہے تاکہ وہ اپنے زندگی کے بارے میں ریئلائز کرے کہ وہ کیا صحیح جا رہا ہے، کیا غلط جا رہا ہے۔ اسلام جو حق ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک موقع ملنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ، حالانکہ انہوں نے اتنا ستایا تھا کہ اس وقت پر اکثر کیا ہوتا ہے، جب بھی دشمن کا ذکر آتا ہے تو لوگ گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ٹیمپر میں آ جاتے ہیں، بدلاؤ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، چہرہ فق ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ کنٹرول، حلم، بردبار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر نہیں تھی کہ انہوں نے مجھ پر کیا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر یہ تھی کیا ابھی بھی وہ لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں تو کیوں نہ بچا لوں میں، کیوں نہ میں ذریعہ بن جاؤں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء نمبر 21 کے آیت نمبر 107 میں ہے۔ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ آہستہ احساس ہو چکا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اب کیا ہمیں معافی مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک جو اشارہ دیا کہ وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو ایک عقل مند کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہے، بلکہ ان کا کنسرن تو اسلام ہے، ان کی تڑپ یہ ہے کہ سامنے والے نے مجھ سے ایسا کیا، وہ اپنے پرسنل ایگو کے لیے جینے والے آدمی نہیں تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرڈنری انسان، ایک ایکسٹرا آرڈنری انسان، ایک عام آدمی نہیں، ایک بہت ہی مخصوص صفتوں اور اخلاق والے ایک عظیم شخصیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے، فتح کیا، آپ نے کانکرٹ کیا، تو اس وقت پر ابو سفیان کو اب یہ پرابلم ہوا، مجھے تو معاف نہیں کریں گے، ان سب کو تو معاف کیا گیا کیونکہ میں تو اس وقت پر کمانڈر ان چیف یعنی کہ سب سے بڑا سردار تو میں تھا، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو عہد کرے گا اور وعدہ کرے گا اور کسی کو امن دینے کا وعدہ کرے گا تو اس مسلمان نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کا بھی خیال رکھوں گا،
نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے، اگر کوئی مسلمان بھی کسی کو امن دینے کی بات کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کی عزت کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اس کے خاطر دشمن کو بھی امن دے آتے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ ایک مسلمان کے امن کا بھی خیال کریں گے، میں آپ کو امن دیتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کے کرتوت کیا ہے، انہوں نے کیا نقصان کیا ہے، کیونکہ جب تک معلوم نہیں تھا آدمی بہت کچھ ظلم کر جاتا ہے، لیکن جب ریئلائز ہوتا ہے کہ میں اسلام کے خلاف کیا کر رہا ہوں۔ ایسے کئی دشمن ہیں تاریخ میں، صرف ابو سفیان ہی نہیں ہے، آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف لکھتے تھے، آخری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے آج کے دور میں کملا داس سوریا، ایک زمانے میں پردے کے خلاف لکھنے والی خاتون، لیکن ایک دن اچانک جو برقع حجاب پہن لیتے اور کہتی ہے کہ آج سے میں مسلمان ہوں، ایمان لے آئی۔ اسی طریقے سے اب قریب میں جو واقعہ ہے، سوئٹزرلینڈ میں مسجدوں کے عمارتوں اور میناروں پر پابندی سائن کر کے نکالنے والا جو شخص ہے، اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ڈیوڈ بنجامن جو اسلام کے خلاف پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نکلا تھا، پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے سے پہلے اس کو ڈگری مل گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ڈگری مل گئی۔ تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پر غور کرے گا وہ دشمن بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ انما قتل الناس جميعا۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے انما قتل الناس جميعا۔ ڈیوڈ بنجامن جو اسلام کے خلاف پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نکلا تھا، پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے سے پہلے اس کو ڈگری مل گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ڈگری مل گئی۔ تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پر غور کرے گا وہ دشمن بھی کلمہ پڑھ لے گا، لیکن اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی بھی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے۔ جب اگر وہ اگنورنس میں آ جاتا ہے، جب وہ معلومات نہیں رکھتا ہے، جب وہ جہالت کے راستے پہ جاتا ہے، تو بعض اوقات ایک آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ معلومات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر معلومات ہو جاتی ہے تو دشمن بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو خوبی کیا ہے؟ اسلام کی خوبی یہ ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تبھی اس سے فائدہ ہونے والا ہے، اس سے دشمن کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اور اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے بھی اس کو اسلام کو چھوڑ دے کر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اپنی عملی زندگی میں لانا اس کو بہت ضروری ہے، سمجھنا ہے۔ تو ابو سفیان دیکھ رہے تھے کہ واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کرتے یا نہیں کرتے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا جملہ کہا؟ جنرلی جب بھی کہیں فتح ہوتا ہے تو فاتح کیا کرتا ہے؟ خلاف والے سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن وہ خلاف والے قوم کا جو سردار ہوتا ہے کہتا ہے پہلے اس کو مار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے حسدوں کو مار دو، سپولوں کو پہلے مار دو، سانپ کو پہلے مار دو، ورنہ بعد میں ڈسیں گے۔ جنرلی یہی لاجک ہوتا ہے، یہ آرڈنری انسانوں کی سوچ ہوتی ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے اگر دشمن کو معاف کریں گے، دشمن اگر ریئلائز کر لے گا تو اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھے گی، نتیجے میں ان کو دیکھ کر فالو کرنے والے سارے قبیلوں میں اسلام کے بارے میں اچھی رائے پیدا ہو سکتی ہے۔ کہا کہ ان کو معاف کرو اور ان کو ایک موقع دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو سفیان کو پناہ، کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو ہی پناہ۔ یعنی تصور کریے کہ اچانک جو ہے نا ابو سفیان کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جگہ نہیں ملی۔ ابو سفیان کیونکہ ابو سفیان کے ماننے والے بھی بہت زیادہ ہیں، تو اتنے زیادہ لوگ ہیں، تصور کریں گھر کے اندر آ گئے
अब किसी को जगह नहीं मिली, किसी ने खिड़की पकड़ ली, किसी ने दरवाजा पकड़ लिया, क्योंकि अब तस्वुर में यह है कि जो अबू सुफियान के घर में जाएंगे उसको पनाह मिलेगी। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार को इज्जत दिला रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं? इज्जत दिला रहे इज्जत दिला रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो घर में चला जाए उनको भी पनाह है, तो जाहिर बात है वो आदमी जाकर कहेगा अबू सुफियान आपके घर में मुझे पनाह दे दो, तो अबू सुफियान से जाकर रिक्वेस्ट करेगा, गोया कि अबू सुफियान से उनको इज्जत मिल रही है, उनको पनाह मिल रही है। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मन के जो सरदार है उनको भी कितने रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो वर्ड है मन दखला दारा अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी अमन है, ये हदीस की 13 किताबों में ये वर्ड है। इसको मैंने चेक किया पूरा, और पूरे ऑथेंटिक सनद है। यानी ये जुमला अगर आज के दौर में जहाँ कहीं भी जंगों की बातें हो रही हैं, उनको चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में कितने ज़्यादा अखलाक का ख्याल रखते थे। मतलब कि लोग अगर इस हदीस का मुताला करें तो उन्हें ये बात वाज़ेह तौर पे पता चलेगी कि किस तरीके से जंगों में भी अखलाक का ख्याल रखना। हम तो दोस्ताने में भी अखलाक का ख्याल नहीं रखते। अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ हम दगाबाजी कर लेते हैं आपस में। कभी शेख साहब एक छोटा सा सवाल यहीं से निकल के आया, जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंग के दौरान सुलह की, लोगों को माफ़ किया, उस जंग के दौरान बच्चों और औरतों का क्या हुकूक थे या उन पर कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि फतेह मक्का के दौरान सुलह नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मिली मुकम्मल, सुलह जो हुई सुलह हुदैबिया में मिली। और उस दौरान क्या हर जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़ते हैं सही बुखारी हदीस नंबर 3014 में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जंगों में औरतों को ना मारा जाए, बच्चों को नहीं मारना चाहिए। यानी वो तो हर जंग का है, सिर्फ फतेह मक्का के मौके पर नहीं। फतेह मक्का में तो दुश्मनों को माफ कर दिया गया, तो मासूम बच्चों और औरतों को तो और भी ज्यादा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हर जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ जाते थे अगर कोई औरत जंग के दौरान कहीं कत्ल की हालत में मिली, अगर मख्तूला अगर मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ जाते थे। कहा जो कोई जिसने इसको मारा मैं उससे बरी हूँ, क़यामत में मैं उसको बचाने वाला नहीं, उससे नहीं हो सकता। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आते थे कि मासूमों को कत्ल क्यों करेंगे। बेशक मासूमों को कत्ल कर, जंगों के दौरान में भी ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने क्राइम किया तो वो मुजरिम की हद तक ही पनिशमेंट होना चाहिए। उसकी वजह से उसके भाई को, उसके फैमिली को नहीं। मिसाल के तौर पर 2 जुड़वा भाई है, अब एक भाई ने जो है क्राइम किया और भाग गया, अब दूसरे जुड़वा भाई को तो नहीं पकड़ सकते, तुम भी सेम दिख रहे बोले, ये तो हम बोलेंगे तो इंसाफ के खिलाफ, ये तो इंसाफ के खिलाफ है। तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिक रूल्स, बेसिक जो अखलाक है उनमें बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावरफुल थे, यहाँ तक कि जंगों की हालत में भी। तो ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ये अखलाक होंगे तो दोस्त तो दोस्त, नंबर 1 दुश्मन भी ढेर हो जाएंगे। तो नाजरीन देखा किस तरीके से शेख साहब ने हमें हवाले दिए। मदनी साहब, ये जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ़ किया, उन्होंने ऐसे हुक्मरान अपने उन दुश्मनों को माफ़ कर दिया जो उनके जानी दुश्मन थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे। क्या कोई ऐसा वाक़या है तारीख़ के हवाले से कि हम ये बता सकें किसी ने उन पर पर्सनल अटैक किया हो और उस पर्सनल दुश्मन को उन्होंने माफ़ कर दिया हो? अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब, बड़ी मायानास किताब है, 8 जिल्दों के अंदर ये छपती रहती है। तो ये किताब के अंदर एक वाक़या जिक्र किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, ये ग़ज़वे बनी मुस्तलक़ जब वाक़या पेश आया, लगभग उसी के अतराफ़ का ये वाक़या है। तो ग़ज़वतुल मुरैसिअ भी उसका नाम आया है और ग़ज़वतुस सवीक़ भी उसका नाम आया है। तो उस वक्त का ये वाक़या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे, एक शख्स आता है और आकर देखता है कि बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पर तलवार भी मौजूद है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं तो उसने वो तलवार ले ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा, मैं यमनाउ का मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तुमको मुझसे कौन बचाएगा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होकर देखते हैं कि सामने वाले के हाथ में तलवार है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान था, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा लिया है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपका काम बस है लोगों को इस्लाम बताते रहना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह। वो इतने इत्मीनान से जवाब निकला, ये समझा कि शायद कि कोई अब ताकत आके मुझसे कुछ करने वाली है, क्योंकि उनको मालूम था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह ताला की मदद इनको आते रहती है, कोई है जो ऊपर से इनकी मदद कर रहा है। तो वो इतने इत्मीनान बख्श में कि वो हक्का भक्का रह गया और हाथ से तलवार छूट गई। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलवार हाथ से लेते हैं, लेकर कहते हैं अब तुझे कौन बचाएगा? तो वो आदमी हक्का बक्का रह गया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि
ہو سکتا ہے کہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا ہو ایسا واقعہ، کیونکہ ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے واقعے میں یہ ہے کہ میں آپ پر کلمہ تو نہیں پڑھوں گا لیکن میں مان چکا ہوں کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، مجھے بس معاف کر دیجئے۔ یعنی ایک واقعے میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرا واقعے میں یہ ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن دونوں کا سبق تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی معاف کیا، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کلمہ نہیں پڑھنے والا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کرے کلمہ تو نہیں پڑھاتے تھے۔ وہ خود سے اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو بہت اس کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن تلوار ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تجھے اب کلمہ پڑھنا ہے ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ ایک نے کلمہ نہیں پڑھا اور چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے ہندا، ابو سفیان، یہ سارے وہ گھرانے کے لوگ جو ایک وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت دشمن تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو معاف کرنے، اور جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، ابو سفیان، ان کے جو معاف کرنے کی بات میں نے کہی، ایز اے حاکم آپ نے معاف کیا، لیکن پرسنل اٹیک کرنے والوں میں ایک زمانے میں یہ بھی لوگ بھی تھے، بالکل تھی۔ تو ان سب کو معاف کرنے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کہ یہ آدمی دشمن ہے لہذا اب یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو جہنم میں ہی جائے گا، ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کر لے، بدل جائے، توبہ کر لے، یو ٹرن لے لے، آج کا دشمن کل کا دوست بھی تو ہو سکتا ہے۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شیخ صاحب نے ہمیں سیرت النبی کے حوالے سے کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں لوگوں کو معاف کیا، اپنے بڑے دشمنوں کو معاف کیا جو اسلام کے دشمن تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل دشمن تھے، جنہوں نے ان پر پرسنل اٹیک کیے تھے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے، جاننے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ شیخ صاحب سے میرا اگلا سوال اسی تعلق سے ہے کہ کیا ایک مسلمان یا میں مسلمان ہونے کے ناطے کیا ایک غیر مسلم کو اپنا خون دے سکتا ہوں؟ اگر کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ جا سکتی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 کے اندر، ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب ملے گا۔ کیا اتنا بڑا ثواب نہیں لینا چاہیں گے؟ کیا بے شک، ظاہر بات ہے لینا چاہیں گے۔ تو ایسے وقت پر اگر ایک آدمی اتنا بڑا ثواب لینا چاہ رہا ہے، پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب، تو کتنا بڑا ثواب ہے وہ۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ جنت۔ بے شک، تو جنت مل جائے گی اگر ہمارے ترازو میں نیکیاں بڑھ جائیں گے۔ اگر ہمارے ترازو میں نیکیاں بڑھ جائیں گی تو ظاہر ہے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب کتنا زیادہ نیکی والا کام ہے۔ اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کا خون ایک غیر مسلم معصوم کی جان بچانے کے لیے فوراً دے دے۔ اگر اس کو ایسی اپرچونٹی ملتی ہے، ڈونٹ مس اپرچونٹی۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کتنے طریقے سے، کتنے سلیقے سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعارف سے بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ تو ناظرین، اسلام میں کہاں آتنکواد کی گنجائش ہے؟ آتنکواد کو لے کر جو اسلام پر اٹیک ہو رہا ہے، اسلام کو دشمن کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان سبھی سوالوں کے جواب شیخ صاحب نے ہمیں دیے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس ایپیسوڈ کو اور آگے بڑھا جائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ برننگ ایشوز کو لے کر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس